سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی SECP ملک کا سب سے بڑا ریگولیٹری ادارہ ہے جس میں تقریباً 2,80,000 کے قریب کمپنیز رجسٹر ہیں۔ کمپنیز رجسٹریشن میں آن لائن کمپنیز کی تعداد میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف مالی سال 2025-26 کے پہلے ہاف میں 21,668 کمپنیز کا اضافہ ہو چکا ہے، اور ایسے میں ان 2,80,000 کمپنیز میں ٹیک کمپنیز کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے، جس کا تقاضا بھی ہے کہ اتنی بڑی ریگولیٹری اتھارٹی کا کم از کم ایک عہدیدار ٹیک ایکسپرٹ بھی ہو، فائنینسنگ ایکسپرٹ بھی ہو۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت کے تحت فائنانس منسٹری نے SECP کے کمشنر کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں کے ٹریڈ کے چیئرمین علی فرید خواجہ کو 3 سال کی مدت کے لیے SECP کے کمشنر کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ اب یہ خبر ہم اپنے ناظرین کو پروگرام بیوپار میں 15 جنوری کو ہی دے چکے تھے۔ اسی وقت ہم نے بتا دیا تھا کہ علی فرید خواجہ کو کمشنر کے طور پر SECP میں تعینات کیا جانا ہے۔ کس طرح سے خبر اپنے ناظرین تک پہنچائی گئی تھی، یہ کلپ ملاحظہ کیجیے گا۔ بہت ہی باوثوق اور مصدقہ ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ کے ٹریڈ کے چیئرمین علی فرید خواجہ ملک کے سب سے بڑے ریگولیٹری ادارے یعنی SECP کے کمشنر تعینات ہونے والے ہیں۔ اب اس عہدے پر علی فرید خواجہ جیسے ماہر اور تجربہ کار جس کے پاس ٹیکنالوجی اور فائنانس دونوں کا ایکسپیرینس ہو ضروری تھا۔ اس حوالے سے علی فرید خواجہ کے ماضی کے تجربات کیا رہے ہیں یہ بھی آپ کو علی فرید خواجہ عالمی مالیاتی دنیا میں ایک باوقار اور دور اندیش شخصیت کے طور پر نمایاں مقام رکھتے ہیں، جو پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس اور بین الاقوامی فن ٹیک کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ لمس اور آکسفورڈ جیسے ممتاز اداروں سے بطور رودز اسکالر ان کی علمی برتری اور ان ڈیپتھ معلومات کی عکاس ہے۔ اب UPS کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سمیت اعلیٰ عالمی اداروں میں ان کی پیشہ ورانہ خدمات نے انہیں ایک ممتاز ٹیکنالوجی اینالسٹ کے طور پر شناخت دی ہے۔ بطور چیئرمین KSB سیکیورٹیز اور کے ٹریڈ کے شریک بانی کے طور پر انہوں نے پاکستان میں ریٹیل انویسٹمنٹ کو ڈائنامک اپروچ دی ہے، جس کا ثبوت اس کے 2 لاکھ سے زائد یوزر بیس ہیں، جو اسے اسٹاک مارکیٹ کی سب سے بڑی بروکریج فرم بھی بناتے ہیں۔ سیف چارج اور آکسفورڈ فرنٹیئر کیپٹل جیسے اداروں کی سربراہی ان پر عالمی اعتماد کی علامت ہے۔ اس اہم تعیناتی کو کاروباری شخصیات کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے پہلے 15 جنوری کو جب ہم نے یہ خبر اپنے ناظرین تک پہنچائی، اور کچھ بات ذرا SECP کے حوالے سے بھی کرتے ہیں چونکہ یہیں پر یہ تعیناتی ہوئی ہے۔ SECP پاکستان میں کمپنیز، کیپٹل مارکیٹ، انشورنس، نان بینکنگ فائنانس کمپنیز اور پینشن اسکیمز کا نگران ادارہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سرمایہ کاروں کے تحفظ کے ساتھ شفاف کاروباری ماحول پیدا کیا جائے اور مارکیٹ میں اعتماد کو فروغ دیا جائے۔ حالیہ برسوں میں SECP نے ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ آن لائن رجسٹریشن اور ESG جیسے جدید اصول بھی متعارف کروائے ہیں۔ کمپنی بنانے کے عمل کو آسان کیا ہے۔ پبلک آفرنگ کے ساتھ رائٹس ایشوز اور بونس ایشوز کے وقت میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ یہ اقدامات کاروبار کے لیے مثبت بھی سمجھے جا رہے ہیں۔ بزنس SECP کمیونٹی جنرلی کے ساتھ ریفارمز میں تعاون پر آمادہ نظر آتی ہے۔ پاکستان بزنس کونسل اور دیگر اداروں نے ریگولیٹری بوجھ کو کم کرنے کے ساتھ ڈیجیٹل سہولتوں اور فائلنگ کے عمل کو سادہ بنانے پر زور دیا ہے۔ اس کے باوجود SECP کو کئی سنجیدہ چیلنجز درپیش ہیں۔ سیاسی مداخلت اس کی خود مختاری کو متاثر کرتی ہے۔ وسائل اور تربیت کی کمی کے باعث اسکروٹنگ ہمیشہ کمزور رہتی ہے۔ دیگر اداروں جیسے FBR، SECP اور NAP کے ساتھ اختیارات کی اوور لیپنگ بھی مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی نظام میں تاخیر کے باعث فیصلے دیر سے ہوتے ہیں۔ SECP میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ میں بھی واضح گیپ موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے ساتھ AI اسٹینڈ مانیٹرنگ اور سائبر سیکیورٹی کولیبریشن ناکافی ہیں۔ فن ٹیک کے علاوہ کرپٹو اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے مکمل فریم ورک موجود نہیں۔ اسی وجہ سے غیر قانونی ایپس اور فراڈ اسکیمز دیر سے آئیڈینٹیفائی ہو پاتی ہیں۔ ماضی میں چند بڑے کیسز جیسے کہ الیکٹرک کے علاوہ مضاربہ اسکینڈلز اور انسائڈر ٹریڈنگ کے معاملات SECP کی کمزور ریگولیٹری کیپیسٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اوورآل SECP ریفارمز کر رہا ہے، مگر مانیٹرنگ کے ساتھ آزاد فیصلے اور ڈیجیٹلائزیشن کے بغیر اس کا کردار خاصا محدود ہے۔ یہاں پر تعیناتیاں بھی کافی ڈیلے ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا چیئرمین SECP کی تعیناتی تھوڑی تاخیر سے ہوئی۔ اب یہ 2 کمشنرز کافی عرصے سے یہ پورٹ فولیوز خالی تھے۔ بہرحال ایک پورٹ فولیو پر اب علی فرید خواجہ صاحب کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔